Experience the best multimedia facilities in the city of Saint Multan. Book your time slot now. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بول ڈی جی خان. جو آج کے ہمارے مہمان ہیں سید عبدالعلیم شاہ صاحب کا ایم پی اے بھی ہیں, نون لیگ کی ٹکٹ پہ یہ بنے تھے, تو ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ سٹی صدر ہیں. آج ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں, جو ملکی صورت حال ہے اس پہ بات چیت کرتے ہیں. اچھا شاہ جی یہ بتائیں, جو ملکی صورت حال ہے, عدم اعتماد بھی کامیاب ہو گیا, ایک ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا, آپ کی گورنمنٹ آ گئی, گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے کہ عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر حیدر صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری پاس تشریف لائے اور ہماری بات عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. ہماری گورنمنٹ جو آئی ہے وہ بڑے مشکل حالات میں ہم نے گورنمنٹ لی ہے, اور ہم نے گورنمنٹ کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں لی, کیونکہ اس گورنمنٹ کا 1.5 سال بقایا تھا اور یہ اپنی موت آپ مرنے جا رہی تھی. لیکن جو اس کی حالت پاکستان کی بنا دی تھی, ان حالات کے اندر اس شخص کا مزید رہنا پاکستان کے لیے اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں مجھے, 1 منتھ ہو گیا ہے, کل عمران خان نے اسلام آباد ڈی چوک پہ بھی پہنچے ہیں, صبح انہوں نے کہا کہ جی میں 6 دن بعد پہنچوں گا. اگر عوام کو ریلیف مل رہا ہوتا تو میرے خیال میں عوام اس کو جو ہے نا ان کے دھرنے کو یا ان کی لانگ مارچ کو مسترد کر دیتی, لیکن پھر بھی وہ پہنچے 6 دن بعد. انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ کال دوں گا, دوبارہ آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی یقین دہانی ہوگی جس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا ختم کر دیا لانگ مارچ؟ کیا لانگ مارچ تھا سر؟ 5000 لوگ بھی وہاں پر نہیں پہنچے تھے, اور پورے پاکستان میں آپ تو میڈیا سے ہیں 500-600 لوگ. اب لاہور تقریباً 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے, اگر وہاں سے 1% بھی آدمی آپ لگائیں تو وہ تقریباً جا کے 1 کروڑ کا 1% جو ہے وہ 10,000 کے قریب جا کے بنے گا. کیا لاہور کے اندر 10,000 لوگ نکلے تھے؟ 2 جگہ تھے, آج تھا بتی چوک کے اوپر اور نظام عدل کے پاس اور داتا دربار کے پاس. کراچی کے اندر زیادہ سے زیادہ 600-700-800 آج لوگ ہوں گے, خواتین سمیت وہ احتجاج کر رہے تھے. جنوبی پنجاب کے اندر مجھے کوئی ایک جگہ تو بتا دیں جہاں احتجاج ہوا ہو, کسی جگہ پہ ہو. اور وہ کے پی کے سے نکلے ہیں, کے پی کے سے بھی جہاں ان کی حکومت ہے, جہاں پر ان کے ایم این اے ایم پی ہیں, جہاں پر وزیر اعلیٰ ان کا ہے, جہاں پر ان کے بلدیاتی ممبران ہیں, وہاں سے بھی وہ 700-800-600 کاروں کے ساتھ جو نکلے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. اسلام آباد میں کتنے لوگ پہنچے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل اور حنیف پتافی ایسے دم دماغر بھاگے ہیں, سب کو چھوڑ کر اکیلے پہنچ کر وہاں کے لوگوں میں اپنی تصویر بنائی ہے. کوئی یہ کامیاب نہیں ہوا احتجاج, کیونکہ یہ اس کا پہلا مارچ تھا جو بغیر کسی کی سپورٹ کے تھا اور جو برے طریقے سے ناکام ہوا. یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا, اس کے پاس بیٹھنے کے پیسے ہی نہیں تھے, اس کی اے ٹی ایمز ختم ہو گئیں, اس کی فارن فنڈنگ کیس میں یہ کلوز ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے صرف اس کا کام یہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو انسٹیبلائز کرنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو جو اس نے غلط کی ہیں ان کو چینج نہ کر سکے, اور یہ ثابت کرے کہ میری پالیسیز جو مہنگائی کی تھی وہ ٹھیک ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس جون کے بجٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے بھی حالات ہوں گے. مجھے لگتا ہے جون کے بجٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ مدت پوری کرنے میں کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی آر محسوس ہی نہیں ہو رہا. یہ اتحادی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک؟ آپ ان حالات میں دیکھ لیں, اتحادی ایک بھی سائڈ پہ نہیں, تمام اتحادی ساتھ, اللہ کا شکر ہے. اچھا شاہ صاحب اب آ جاتے ہیں آپ کے حلقے کی سیاست پہ, جو آپ کی لوکل سیاست ہے, یہاں جہاں سے آپ ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ جو آپ کے حریف ہیں, سیاسی حریف کھوسا صاحبان بھی ہیں, ایک پتافی صاحب بھی ہیں, حنیف پتافی صاحب بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی ہیں, تو اس بار آپ کو کیسے لگتا ہے کہ عوام نے ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ڈلیور نہیں کیا, کوئی اچھا آپ نے, یعنی کہ ایک عوامی جو کام ہے, روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, 1 ہفتے سے شہر کا پانی بند تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی سیٹ پہ اور اپنے حلقے کے لوگوں کو کس طرح سے نکال پائیں گے, اپنی سیٹ کو کامیاب کر پائیں گے؟ دیکھیں 1-1.5 مہینے میں اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں کہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ یہ کہیں کہ 1000% بڑی ہوئی قیمتیں جو ہیں وہ 1-1.5 مہینے میں واپس آ جائیں, یہ تو ممکن نہیں. قیمتیں نہیں ہیں, جو بنیادی سہولتیں ہیں, ڈی جی خان کا جو پانی کا ایشو چل رہا ہے, روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے. یہ 1 مہینے میں روڈ نہیں ٹوٹے ہیں, یہ روڈ پچھلے 4 سال سے ٹوٹے ہوئے ہیں. رہ گیا پانی کا مسئلہ. پانی کی جو مین سورس واٹر لائن ہے وہ تقریباً 30 فٹ گہری ہے,
اور وہ آج سے 8 دن پہلے ڈیمیج ہو گئی تھی. جب ہم نے جا کر اس کو کھدوایا, اس کی کھدائی کرانے کے بعد چیک کیا تو ہمیں محسوس ہوا اس کا ایک ٹکڑا خراب ہے. جب اس ایک ٹکڑے کو کاٹا تو اس کے ساتھ 8 فٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ گلا ہوا نکل آیا, اور اس کے لیے ہمیں کراچی سے پائپ منگانا تھا. وہ کراچی سے پائپ ہم نے نہیں منگایا, ہم نے یہیں پر پھر جمعے کا دن آ گیا, ہم نے پھر اس کو یہیں لوکل سطح پر لوہے کی چادر سے ویلڈنگ کرا کے اس کو نٹ اور بولٹ سے اس کو ہم نے بنایا. جب اس کو مٹی واپس ڈالنے لگے ہیں تو ہمارا ایک آفیسر جو ہے وہ مٹی کے جو تودا نکلا ہوا تھا وہ اس میں پھنس گیا. اور پانی اللہ کا شکر ہے آج ڈی جی خان میں ہر گھر جگہ پر موجود ہے. 90% تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کسی جگہ پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہے. وہ آج ہم نے بیٹھ کے پروگرام ان کو بتا دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جن ایریوں میں وابڈا سے وہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول لے لیں اور اس شیڈول کے مطابق اپنی ٹائمنگ کو چینج کر دیں. روڈز ہیں جو ٹوٹے ہوئے روڈز ہیں, یہ تو 4 سال سے ٹوٹے ہوئے ہیں. آج 1 مہینے میں تو کوئی سیلاب تو نہیں آ گیا, کوئی طوفان تو نہیں آ گیا, ہم نے 1 مہینے کے اندر روڈ توڑ دی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہمیں اس وقت بڑا زبردست پیکج ملا ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کا پیکج ہم آج اس کی سکیمیں تیار کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے پیسے اور بھی منگائے ہیں جو ہمیں پیسے کر دے گئے. آپ دیکھیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 2 سال سے یہاں پر 48 کروڑ روپیہ کھا گئی, اور اس کا آؤٹ پٹ سوائے بازاروں کے کہیں نہیں ملا, اور اس میں ساری سیاسی بنیادوں پر بھرتی کی گئی ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں نہیں. وہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو پی ایچ اے کے اور سالٹ مینجمنٹ کے جو ملازمین تھے وہ تو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتے تھے. کبھی آپ کے کا جتنے بھی وہاں پہ بڑھتیاں تھیں وہ آپ کے ایم پی ایم این اے صاحبان کے ملازمین تھے, ان کے گھروں پہ تنخواہیں وہ پی ایچ اے اور جو ہے نا ادھر سے لیتے تھے. اس وقت بھی زرتاج گل کا جو گھر میں کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ابھی بھی سرکاری ملازم ہے. جو اخوند ہمایوں کا ڈرائیور ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہے. وہ سارے ہم واپس بلا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, جو آپ کے حلقے کی سیاست ہے اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے دھڑے بازی ہے, گروپ بندی ہے. جو آپ سے آپ کے ناراض دوست ہیں کیا ان کو آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگلا الیکشن آپ کا جو ہے نا بہت ٹف ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو سیاسی حریف ہے آپ کا مقابلہ حنیف پتافی صاحب کے ساتھ ہے یا دوست محمد کھوسے کے ساتھ ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں مجھے. میر صاحب, بڑی پارٹیوں میں کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے برتن کھڑکتے رہتے ہیں, اور 1-2 لوگوں سے ہمیشہ سے رہا ہے. یہ آج سے کوئی نیا نہیں ہے. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں آپ, زرتاج گل کی اور حنیف پتافی کا اینٹ کتے کا ویر تھا. احمد علی دریشک کا اور زرتاج گل کا اینٹ کتے کا ویر تھا. ٹھیک ہے جی, ان کے کارکنان کی آپس میں گالیاں گلوچ تھی, ایک دوسرے کے افتتاح پر نہیں جاتے تھے. ہمارے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اصل مین نہیں, آپ کی صورتحال ہے جو پرانے مسلم لیگی ہیں, آپ کے دوست ہیں, شیخ لیاقت رفیق صاحب ہیں, شیخ اسرار صاحب ہیں, شیخ صادق آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شیخ برادری کا یہاں پہ 5 سے 6 ہزار ووٹ ہے جو ہمیشہ آپ کی سپورٹ میں آتا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ 5-6 ہزار چھوڑ دیں, 3 ہزار ووٹ تو ہوگا نا ان کا, جو وہ 2 برادری ہے شیخ کی, تو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے نقصان میں جائے گا؟ 2018 کا الیکشن سب سے گندا الیکشن تھا ہمارا جو چرایا گیا ہے. اسی یونین کونسل نمبر 9 سے شیخ اسرار صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے. یہ یونین کونسل میں نے ون کی تھی 2018 کے, جہاں سے ہم نے شیخ اسرار صاحب کو چیئرمین بنایا تھا. دیکھیے ہمارا سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی ہے. سیاست میں سب دروازے کھلے رکھتے ہیں, لوگوں کے رویے چیک کیے جاتے ہیں. جو مسلم لیگی ہیں ان کو مسلم لیگ میں آنے سے کسی نے نہیں روکا. تو آپ بڑا دل کر کے آپ ان کو ساتھیوں کو آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں. ہم نے بڑا دل کیا ہے, بہت بڑا دل کیا ہے, آج بھی کیا, آپ کے تھرو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل وسیع ہے. مسلم لیگ میرے ذات کی تو نہیں ہے, باقاعدہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تو وسیع ہے. جو مسلم لیگی ہے وہ آئے, اور ہم نے ان کو عہدے بھی دیے تھے. ہم نے ان کو یہ تو نہیں کہ عہدے نہیں دیے, ہم نے کبھی ان کو عہدے زندگی کے اندر, مجھے بتائیں کھوسے ہاؤس نے کبھی کیا عہدے دیے تھے ان کو؟ شیخ لیاقت کو میں نے 2016-17 کے اندر مسلم لیگ نون کا سٹی کا پریزیڈنٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. آج سلطان ڈار صاحب ڈویژن کے نائب صدر ہیں, آج طارق خان کاکڑ صاحب ڈویژن کے نائب صدر ہیں. کبھی ان کو پہلے کھوسا. طارق خان بھی تو آپ کے مقابلے میں ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کی پارٹی کے ہیں. پارٹی کو اپلائی کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے تو 4 فلیکس آپ لگا دیں, آپ بھی کینڈیڈیٹ بن جائیں صبح, آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ آنے والے الیکشن میں آپ کو لگتا ہے جو آپ کو دی جائے گی, یا حافظ عبدالکریم صاحب بھی متعارف ہیں اپنے بیٹے کے لیے اور طارق علی خان بھی متعارف ہیں کہ میں اس سیٹ پہ الیکشن لڑوں؟ یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. حافظ عبدالکریم صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ حافظ عبدالکریم نے 2018 میں پارٹی کو چھوڑ دیا تھا,
اور پارٹی کے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب کی مخالفت کی تھی، اور یہاں پر بھی ہماری مخالفت کی تھی، اور جیپ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ اب اس صورتحال میں اس وقت میری رائے اور میرے اندازے کے مطابق وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، وہ جماعت اہل حدیث کا عہدیدار ہیں، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمارے لیے قابل احترام بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ڈی جی خان بھی ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا اگر کوئی بھی کنسرن ہوتا تو آج جتنی بھی میٹنگز ہیں، جتنی پارٹی کے عہدے ہیں، ان میں کسی نہ کسی جگہ ان کو بطور مسلم لیگ کے مدعو کیا جاتا۔ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، علیم شاہ صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا تھا جو یہ پارٹیاں ہیں ان میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل، ناراضگی، دوستیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں، علیم شاہ صاحب ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا ہے، تو اس دوران میں نے ان کو متعارف دیکھا ہے، لوگوں کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش دیکھی ہے۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ 1 مہینے کے اندر کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جنہوں نے 4 سال ضائع کیے ہیں تو 1 سال ہمیں بھی دیکھ لیں کہ انشاءاللہ عوام کے لیے اور ڈی جی خان کے لیے بہتری ہوگی۔ تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس ملک میں اپنی رحمت کے ذریعے وہ نظام لائے جو اس ملک کے لیے، جو اس عوام کے لیے، جو ہمارے ڈی جی خان کے لیے بہتر ہو۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی دیکھتے رہیے این نیوز۔ جی